جان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ حمد و صلات کے بعد لائق عزت تکریم سامعین ذی احتشام، اللہ جل وعلا کی فضل سے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم آج کی ہماری اس حاضری کو مقبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، محمد اسلم پرویز بھٹا مرحوم، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میرے بھائی قاری غلام مجتبیٰ قادری ماشاءاللہ خوش شکل بھی ہیں، خوش آواز بھی ہیں، خوش سیرت بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے۔ ان کے حکم پر میں حاضر ہوا اور حلقہ شاہ فیصل حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے تحت یہ محفل منعقد کی گئی۔ سلطان ہمایوں صاحب کا حوالہ بھی موجود ہے، اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ زیادہ بیان لمبا نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑا ذوق تھا، ناز شریف جھوم جھوم کے سن رہے تھے۔ اب میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس محبوب علیہ السلام کی ثنا خوانی پہ آپ جھوم رہے تھے، اگر اس محبوب کے فرمان پڑھے جائیں تو آپ کتنا جھومتے ہیں اور کتنا مچلتے ہیں، یہ دیکھنا ہے اور آپ کے ذوق پر ہے۔ انشاءاللہ ذوق کا مظاہرہ کریں گے۔ صاحب برسی جن کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، ان کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور جن کا عرس منعقد کیا گیا ہے ان کے انشاءاللہ ہمیں نظر عنایت حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا سوال تو کہ یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ آیا جن کے نام کی ہم محفلیں سجاتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا نام لیں گے تو ان کا بول بالا ہوگا، ان کا چرچا ہوگا؟ اگر ہم نام لینا چھوڑ دیں تو کیا ان کی شہرت ختم ہو جائے گی؟ ان کا تعارف کسی کو حاصل نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تاجدار گورڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک پر جب آتے نا تو ایک شخص اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے حضرت جی یہ بتائیں کہ اللہ کے ذکر کے زیادہ فائدے ہیں یا کسی بندے کا نام لینے کے فوائد ہیں؟ جب یہ سوال اس نے اٹھایا، آگے بھی تاجدار گولڑا تھے کئی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے بڑا عمدہ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے آج پاک پتن بابا فرید کے عرس پہ آ کر فرید کی صدائیں نہیں لگا رہے، بلکہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا چرچا کیا جائے۔ اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے بلند کر دوں گا۔ اس نے کہا اس میں بابا فرید کہاں ہے؟ تو حضرت تاجدار گولڑا فرمانے لگے سنو، بابا فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، جب وہ آپ نے اپنی آخری آرام گاہ میں جا کر لیٹے، اب زمانہ فرید کی صدائیں لگا رہا ہے۔ پیچھے والے بھی کہنا سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے، اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ ہوا کرتا ہے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میں اکثر محافل میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب شب برات آتی ہے نا تو اس میں آپ نے 12 حدیث سنی اور قرآن پاک کی آیت ہے
اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ مبارکہ پہلے فرمایا، یہ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر کام کو تقسیم فرما دیا کرتا ہے۔ تو جب پچھلے سال شب برات آئی ہوگی، یا اس میں علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی شب قدر مراد ہے 27ویں رمضان، یا پھر 15 شعبان کی رات مراد ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ جب وہ رات آئی ہوگی نا، اس میں جب اگلا رجسٹر ہمارے نامہ اعمال کا فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہوگا، ساتھ میں تقدیر کے قلم نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس مقام پر فلاں مصطفیٰ کے چاہنے والے اللہ اور اس کے پیاروں کے ذکر کی محفل منعقد کریں گے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اور ارادہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں اسباب مہیا کرتا ہے، ہم اللہ والوں کے ذکر کی محافل سجا لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جب بھی اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں آئے نا، دلوں کو کاسا بنا کے آیا کریں، دامن پھیلا کر آیا کریں۔ باخدا یاد رکھیں یہ ایسی مبارک ہستیاں، اور حضرت خواجہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایک بزرگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے آپ نے محفل سجائی، اگر ہم ان کی سیرت بیان کریں، یقین کریں راتیں ختم ہو جائیں، ان کا ذکر کبھی ختم نہ ہو۔ حضرت خواجہ سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا نا، فرمایا وقت ولادت میں غیب سے آوازیں سن رہی تھی، اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلطانیہ حق بابو سچ بابو۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ایک ایک کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں۔ اچھا ابھی ولادت نہیں ہوئی اور آپ کی والدہ کہتی میں آوازیں سنتی تھی، تمہیں مبارک ہو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور یہی حضور غوث پاک کے ساتھ ہوا، اور یقین کریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مریدوں میں نام آتا ہے سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور حضور غوث پاک کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، ان کے والد گرامی نے خواب دیکھا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خواب دیکھا خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں۔ پوچھا گیا آقا ادھر؟ فرمایا ہاں، ہمارے بیٹے عبد القادر سید الاولیاء کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ تو وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے نام کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، ہمارے مال میں بھی برکت، اور اللہ ہماری جان میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب چلیے ولادت باسعادت ہوئی حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی اچھا یہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، دودھ پینے کی عمر کی کرامت دیکھیں، مادر زاد ولی، دودھ پینے کی عمر ہے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی، فرمایا جب تک روزے کا وقت باقی رہتا تھا دودھ پینے کی عمر میں میرا بیٹا دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ فرماتی ادھر افطاری کا وقت ہوتا تھا میرا بیٹا جو ہے دودھ تناول کرنے لگ جاتا تھا۔ ابھی شیر خارگی کی عمر، دودھ پینے کی عمر، پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے نا تو آپ کی والدہ فرماتی اللہ نے کمال اور رتبہ عطا فرمایا حضرت سلطان باہو کو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا گلیوں میں چلا کرتا تھا نا، فرمایا کوچہ بازار میں چلا کرتا تھا، فرمایا میں سنا کرتی تھی در و دیوار سے حق ہو کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ ابھی بچپنا ہے، اور آپ کو پتہ ان پر ایک مقدمہ چلا،
काफिरों की तरफ से। वो मुकदमा क्या था? आपके वालिद गिरामी हजरत अबू मोहम्मद जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके पास काफिर जमा होकर आए। कहा अपने बेटे को वक्त बे वक्त घर से बाहर ना निकलने दिया करो। अच्छा, पूछा वजह क्या है? अभी तो छोटा सा मेरा बच्चा है। कहा छोटा सा नहीं, कद इसका उम्र छोटी, कद छोटा है, अल्लाह ने कमालात बढ़ा दिए। उन्होंने कहा शिकायत क्या है? कहा जिस काफिर पर नजर डालता है अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देता है। मैं इतना कमाल, इतना नजर में असर कि जिस पर नजर डाल दें कुफ्र भाग जाता है और सीना नूर अला नूर हो जाया करता है। यकीन करें ये बातें इतनी बड़ी है कि आप सीने का जोर लगा के भी कहे ना तो इन बातों की कीमत अदा नहीं होती। जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। मुझे लगे ना यार कि आप सुनने वाले बैठे। और यकीन करें जब शाह फैसल का नाम आता है ना, मैं कायदाबाद से आया हूँ, मेरे दोस्त ने मधु किया, शाह फैसल का नाम आता है ना तो सुन्नियत का एक रंग भी जहन में आ जाता है कि वहाँ आशिक रसूल लोग रहते हैं, सच्चे सुच्चे अकीदे वाले। अक्सरियत सुन्नियों की और मजबूत कला है शाह फैसल सुन्नियों का। तो जरा मुजाहरा भी तो कह रहे ना, कहें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, इजहार भी करें। पीछे वाले चुप का रोजा तोड़े, कहें सुभान अल्लाह। आगे चलिए, जब आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मैं शॉर्टली चल रहा हूं ताकि सब बुजुर्गों की हम बरकतें हासिल कर लें। हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा और उधर ताल्लुक इलाही बढ़ता गया, अल्लाह के नूर के जलवे सीने में बढ़ते गए और ये तरीकत के रास्ते पर चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया, रात का अंधेरा है, अल्लाह कमाल कितना अता फरमाता है। और हम जो पढ़ते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना भी मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी, जीना छोड़कर खुदा को पा सकता नहीं कोई भी, मदीना छोड़कर। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह से कैसे मिलाते हैं, इसकी एक अदा, इसका एक रंग हजरत सुल्तानुल आरिफीन की सीरत से सीखें। आप सो रहे हैं, रात का वक्त है, इतने में काफिला हिंदुओं का गुजरा। वो अपने मजहब के कसीदे पढ़ते हुए जा रहे थे, रास्ता भूल गए, भटक गए। काफिर तो वैसे ही रास्ता भूला हुआ है। और मैं कहा करता हूं कि आज जो है इतनी नॉलेज यहूद व नसारा को इतने ज़हीन व फतीन कहलाते हैं कि इन्होंने हवा में उड़ने वाला जहाज तक बना दिया। हम पत्थर फेंके जो चंद सेकंड में पत्थर वापस आ जाए, लेकिन ये इतने ज़हीन, इतने फतीन, इतने दानिशवर, इन्होंने आसमानों पे उड़ने वाले घंटों घंटों ऐसी मशीनें तैयार कर दी। लेकिन मैं कहता हूँ जितने बड़े ज़हीन भी हो जाए ना, हमारे उस दहकान और किसान का ये मुकाबला जहानत में नहीं कर सकते जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, लेकिन अकल उसकी काम कर गई कि वो अपने रब को पहचान गया है। जब सुबह होती है तो उठता है, वुजू करता है, ताज़ा वुजू करके तस्बीह पढ़ते पढ़ते मस्जिद में जाता है और जाकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है और कहते हैं मालिक मैं नीवा, मैं नीचा, मैं छोटा, मैं हकीर, मैं खसीस, मैं जलील, रब्बी आला, लेकिन मेरा रब तो बुलंद वाला है। तो ये उस किसान और दहकान की अकल काम कर गई। तो मैं कहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक अगरचे किसी भी हालत में हो, उसके मकाम और रुतबे का मुकाबला बड़े से बड़ा यहूदी नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? मुस्तफा ने फरमाया कि मेरा अदना सा गुलाम, किबला मेरा अदना सा गुलाम, फरमाया अगर किसी घर में रहता हो ना, फरमाया एक अदना सा गुलाम, एक मेरा उम्मती, एक मोमिन, अल्लाह ने उसे शारियत फरमाई। फरमाया जिस घर में रहता हो अल्लाह उसकी बरकत की वजह से इर्द गिर्द के 100 घरों पर रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। तो ये आम मोमिन का मकाम है, एक आम मोमिन का। अब अंदाजा करें हुजूर सुल्तानुल आरिफीन का मकाम क्या होगा। रात का अंधेरा है, लेटे, काफिला है, मुसाफिर है और मजहब उनका हिंदू, काफिर है।
چلتے چلتے راستہ بھول گئے۔ اب اللہ والے ہیں جو بولے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے رب کا نام تو بہت بڑا یارو۔ آپ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی محفل میں بیٹھے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی اپنی اماں کے خواب میں، تو ماں نے دیکھا بڑے عذاب میں مبتلا ہے، جہنم کا لباس پہنا ہے اس نے اور بڑی سختی اور کرب کے عالم میں ہے۔ تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا گناہوں کی سزا، جہنم میں جلتی ہوں۔ دوسرے دن دیکھا تو وہ جنت میں اٹکھیلیاں کر رہی ہے۔ ماں نے پوچھا یہ کرم کیسے ہوا، یہ بدلاؤ کیسے آیا، یہ تغدر و تبدل کیسا، تغیر کیسا، اچانک راحتیں کیسی، چین کی دولت کیسی؟ تو وہ لڑکی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ قربان جاؤ یارو، یہ واقعہ سن کرنا ہر سنی مسلمان یا رسول اللہ کہنے والا، درود و سلام پڑھنے والا قسم خدا کی اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے جھوم جاتا ہے۔ لڑکی نے جو جواب دیا، اس نے کہا ہم 500 سے زیادہ قبرستان والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، ایک مصطفیٰ کا غلام جو گزرا نا قبرستان کے اس پار سے، اس نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ محبوب دو عالم پر درود و سلام جو بھیجا، اللہ نے سب سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو ایک مرتبہ یارو درود پڑھنے سے 500 مردے بخشے جائیں، تو اگر آپ ٹھنڈے دل سے اور میٹھی زبان سے میرے رب کا ایک مرتبہ نام لیں گے تو محمد اسلم پرویز بھٹا کی مغفرت نہیں ہوگی کیا؟ کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، قافلہ بھٹکا گزرا، تو چلتے چلتے نا انہوں نے کہا کسی ایسے شخص کو تلاش کرے جو یہاں کا مقیم ہو، ہمیں رستہ بتا دے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک فقیر ہے، ایک بزرگ ہے، راستے پر لیٹا ہے۔ جا کر ان کا علاقہ تھا، ان کی بستی، ان کا علاقہ، ان کا سکہ چلتا تھا، وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے آ کر ٹھوکر ماری نا، کہا اٹھ ہمیں راستہ بتا، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا راستہ بھول گئے ہو، اب یہ اللہ والوں کی نسبت میں نہیں ماں میرا مرشد اونچا ہے، تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو اے جنہاں نیویاں نال نبھائی ہے، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو اے کنہاں اونچیاں تو جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ سنیں، انہوں نے کہا ہم راستہ بھول گئے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں۔ تو سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان باہو نے فرمایا سیدھا راستہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پڑھو لا الہ اب یہ آپ کی سیرت میں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر مناقب سلطانی کو آپ پڑھیں، عیان عین یاہو کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ آپ نے فرمایا نا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کافر تھے، ہندو تھے، مورتیوں کے آگے جھکنے والے تھے، آپ کی زبان کی تاثیر اتنی تھی اور نگاہ میں کمال اتنا تھا کہ پورا کا پورا قافلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حق باہو سچ باہو، اللہ نے یہ کمال عطا فرمائے۔ یقین کریں وقت بہت کم لیکن آپ کے فضائل بے شمار۔ ایک سیٹھ آدمی تھا، مالدار تھا۔ آخری بات آپ کی سیرت کی، پھر ایک دو باتیں اور اختتام کی طرف آتے ہیں۔ بڑا سیٹھ تھا وقت کا، لیکن حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا، مفلسی کا شکار ہو گیا، غربت کا شکار ہو گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں اور یہ واقعے کا لطف اٹھائیں، آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ تو غربت کا مارا کسی نے کہا کہ ایسے چلے جاؤ، سیدھے جاؤ گے نا ایک بزرگ کا ڈیرہ آئے گا، وہاں بزرگ موجود ہوں گے، ان سے دعا کرا لو، اللہ آپ کے وارے نہارے کر دے گا۔ اب وہ شخص چلا، آگے پہنچا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر۔ اس نے دیکھا کہ بابا جی نا
بیل کے ذریعے ہل چلا رہے کھیتوں میں۔ اس نے کہا اچھا یہ بزرگ ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کا مجھے کہا گیا کہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ اچھا یہ ہے؟ تو اس نے کہا ان کے تو اپنے حالات اتنے مندے ہیں، اپنے حالات اتنے گئے گزرے ہیں، یہ میرا بیڑا پار کیسے لگائے گا؟ اب اللہ والوں کا ظاہر کچھ باطن کچھ، یعنی باطن میں وہ کمال رکھتے ہیں کہ ایک نظر میں غم ٹال رکھتے ہیں۔ جب وہ آگے آیا نا تو دل ٹوٹا، پیچھے واپس جانے لگا، مراد پوری نہ ہوئی، آپ نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا، فرمایا ادھر آ جاؤ، کس کام سے آئے تھے؟ اس نے کہا بس میں ویسے ہی چکر لگانے آیا۔ فرمایا نہیں، دل کی بات بتاؤ، اور یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے دیکھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ارے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ پر میں نے دل کی بات بتاؤ، دل کی۔ اس نے کہا بس وہ کسی نے پتہ بتایا تھا، دعا کرانے آیا تھا، آپ کے تو اپنے حالات ایسے ہیں لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا غربت کا مارا ہوں۔ فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا حالات سنور جائیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک پتھر اٹھایا۔ آپ کو قرآن کی آیت بھی ذہن میں رکھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیاروں کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زمین کی ملکیت اور اس کی کنجیاں خزانہ کی ہم نے اپنے پیاروں کو دے دی ہے۔ کہا کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا دعا کرانے، تقدیر بدلوانے آیا تھا۔ کہا تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ کہا آپ کے اپنے حالات ایسے، میرے کیسے بدلیں گے؟ آپ نے پتھر اٹھایا، زمین پر مارا، فرمایا دیکھ اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں زمین کے سارے ڈھیلے اور سارے پتھر سونے کے بن چکے ہیں، سارے پتھر سونے کے بن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ جتنا مرضی اٹھا سکتے ہو۔ آیا غربت کا مارا تھا اور واپسی جب گیا تو پھر لٹانے والا بن کے جا رہا تھا۔ میں نہیں ماں میرا، میں نہیں ماں میرا۔ یار نیند ہمیں بھی آتی ہے، تھکتے ہم بھی ہیں، ذرا مظاہرہ کریں جوش کا، عشق کا، پھر اختتام کی طرف آتے۔ میں نہیں ماں، اللہ نے فرمایا ہم نے ہے خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی، بیٹھے نے خود زمین، بیٹھے نے زمین تے دین دے سپاہی، بیٹھے نے خود زمین تے پر دید اللہ مکان تے، ایویں نہیں پیر چوم دے اساں اللہ والیاں، ایسے تو نہیں قدم چوم لیتے، ہم ایسے تو نہیں ان کو اپنا دوست بناتے، اپنا محبوب بناتے کہ خالق دی کل خدائی ہے انادی بادشاہی، جو چاہ دے نے کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے نے خود زمین تے پر دیدہ لا مکان تے، ایویں نہیں پیر چم دے اساں اللہ والیاں دے۔ اور چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی، چمن جے کر گناہ ہے وانج فتوے لاؤ ناتے، ایویں نہیں پیر چوم دے اساں اللہ والیاں دے، ایسے نہیں قدم چوم لیتے۔ اب جب وہ گیا نا جھولیاں بھر کے، تو اس واقعے کے تناظر میں مجھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بورچی کی بات یاد آ گئی۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ تو مجھے خواجہ صاحب کی بات یاد آئی، خواجہ صاحب کا بورچی نا ان کی بارگاہ میں آیا، کہا آج خزانہ ختم خالی ہو چکا ہے اور اجمیر کے سارے لوگ در خواجہ سے پلتے ہیں، کچھ عطا فرمائے نا تو ہم پھر لنگر بھی پکائیں۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے مصلے کا ایک کونا اٹھایا، فرمایا جتنا ضرورت ہے یہاں سے لے لو۔ اس نے کہا مصلہ تو خادم نے بچھایا، چٹیل زمین تھی، چٹیل زمین تھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے زمین کا وارث اپنے پیاروں کو بنا دیا ہے۔ تو بورچی کہتا ہے خواجہ صاحب نے مصلے کا کونا اٹھایا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے اس مصلے کے نیچے داخل کیا، کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں جو چیزیں پکڑی
बाहर निकाल के देखा तो सोने और चांदी के सिक्कों से मेरा हाथ भरा हुआ था। हैं बैठे ने खुद जमीन थे पर दीदा ला मकान थे। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती। अब आइए गौसे पाक का, चूंकि 11वीं की ख्वाजा साहब की भी बात हो गई, गौसे पाक का और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक क्या है। अच्छा, मुझे वक्त भी बहुत कम दिया गया, मौजू काफी तवील है, तो मैं अभी 5 से 10 मिनट में समेट रहा हूँ। हजरत ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इलाके में चल रहे हैं। आप फरमाते आलम बेदारी है, आलम, बोले जरा, आलम जागने का आलम है। जागते हुए मैं देखता हूं मेरे सामने एक नूरानी सवारी पे नूरानी मुखड़े वाला एक शख्स आ जाता है। तो मुझे कहता है कि आ जाओ, सवार हो जाओ। कहते हैं चेहरे में पे रौनक इतनी थी, नूर इतना था, मैं इनकार ना कर सका। ठंडे लफ्जों में ये वाक़या सुने और सुल्तानियों अपनी किस्मत पे रश्क करो। है तुम कितने बुलंद मुकद्दर वाले हो कि अल्लाह ने सुल्तानुल आरिफीन का मगता तुम्हें बना दिया है। और खुशकिस्मत वो बंदा जिसकी बरसी पर आज सुल्तानुल आरिफीन का जिक्र हो रहा है। फरमाते हैं कि नूरानी सवारी, नूरानी चेहरा, मुझे कहा बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। बचपने का आलम है। कहते मैं बैठा तो सवारी चलने लगी। मैंने कहा हुजूर कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहा चुप हो जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैंने कहा नाम बता दो। उसने कहा अच्छा आज ये भी एक सिलसिला मिल गया ना। उन्होंने कहा नाम बताओ। हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया नाम बताओ। उन्होंने कहा मुझे अलीउल मुर्तजा कहते हैं। यार आप भी नहीं बोलोगे, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि मुझे तसल्ली हुई कि मुझे बड़ा मकाम मिलने वाला है। आगे मैं गया ना, महफिल सजी हुई थी। और ये बात याद रखें, आप फरमाते हैं आलम बेदारी था, ख्वाब की बात नहीं है, आलम बेदारी। कहते मैं आगे गया ना, देखता हूँ है उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कहते मैं देखता हूँ खुद आमिना के चांद जलवागर है। कहिए सुभान अल्लाह। है काश ये लुत्फ हमें भी नसीब हो जाए, काश ये बरकतें हमें भी नसीब हो जाए। मैं कहा करता हूँ कि जो शख्स ये चाहता है ना मुझे सरकार का कुर्ब हासिल हो जाए, वो अपनी जबान को दुरूद सलाम से खाली न रखे, कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो। कभी तो नजर पड़ ही जाएगी ना यार, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा है आते जाते, कभी तो सरकार नजर फरमा ही देंगे इंशाअल्लाह। तो कसरत करें दुरूद सलाम। कहते हैं नूरानी मुखड़ा, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, आमिना का चांद, मदीने के वाली मौजूद है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि खुद मुस्तफा जान रहमत ने मेरा इस्तकबाल किया, सीने से लगाया और सिद्दीक अकबर की तरफ इशारा फरमाया। मुरीदो झूम जाओ, कसम खुदा की ये सुनकर ना झूम जाओ, है अपनी किस्मत पे रश्क करो। हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं मुस्तफा ने अलम नशरा वाले सीने से लगाया, सिद्दीक की तरफ इशारा किया ना तो उन्होंने सदाकत के जाम मेरे सीने में उंडेल दी। फिर फरमाते फारूक आजम की तरफ इशारा किया, उन्होंने अदल और अल्लाह ने जो उन्हें वकार अता फरमाया था, हैबत अता फरमाई थी, फरमाया उसके जाम मेरे सीने में उंडेल दिया। फिर फरमाते हैं उस्मान गनी की तरफ इशारा किया तो फरमाया हया की दौलत नसीब हुई। मौला अली की तरफ इशारा किया तो इल्म के समंदर सीने में जारी हुए, अल्लाह ने बहादुर भी मुझे बना दिया। अच्छा, फिर मेरा हाथ पकड़ा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने शहनशाह बगदाद के हाथ में दे दिया। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते शहनशाह बगदाद के हाथ में दे दिया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरी पश्त पर हाथ रखा, फरमाते हैं मेरे सामने जमाने की हर चीज अया हो गई है, जाहिर हो गई। अब आखिरी जुमले सुने कि हजरत ख्वाजा सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, कमाल रुतबा, कमाल बरकतें। फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो मेरी अम्मा कहने लगी जाओ किसी बुजुर्ग के मुरीद बन जाओ।
تو کہتی ہیں کہ فرماتے ہیں میں کیسے کسی اور کا مرید ہوں، مجھے خود مصطفیٰ جان رحمت نے بلا کر مرید فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا رسم طریقت ہے، آپ کسی اور کے مرید ہو جائیں۔ تو جب غوث پاک کا ہاتھ پکڑا آپ نے حضرت عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ مرید بنے اور حضور غوث اعظم کی نگاہ عنایت آپ کو نصیب ہوئی، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بغداد شہر دی ایک کوئی نشانی ہے، بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیا لمیاں چیرا ہو اے تن من میرا پرزے ہویا، جویں درزی دیاں لیرا ہو، اور کہتے ہیں انہاں لیرا دیاں کفنیاں پا کے میں ررساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے پنساں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے پنساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں اے تن میرا دے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، غوث پاک اور پھر خود مصطفیٰ کی ذات، جب ان کے جیسے مرشد سامنے ہو، کہتے ہیں پھر یہ آنکھیں نہیں میرا پورا جسم آنکھیں بن جائے، میں اپنے مرشدوں کا دیدار کرتا رہوں۔ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کچا ہوں، اور انہاں ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور اگیرے بھجا ہوں۔ آگے کمال کرتے ہیں، کہتے مرشد دا دیدار میں باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔